آج ہم موجود ہے مدینے کی ایک اور زیارت کے پاس۔ بعض زیارتیں ایسی ہے کہ یا تو ختم کر دی گئی ہے یا زیادہ تر لوگ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ انہی زیارات میں سے ایک زیارت ہے مسجد المستراح یا مسجد بنی حارثہ۔ یہ مدینہ سعودی عرب میں واقع ہے اور یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی کے شمال مغرب میں تقریباً 2500 میٹر کے فاصلے پر سید الشہداء روڈ پر واقع ہے۔ اسے مسجد المستراح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے واپسی پر یہاں کچھ دیر آرام فرمایا تھا۔ اسے مسجد بنی حارثہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنی حارثہ قبیلے کی آبادی میں واقع ہے۔ مستراح کا مطلب کیا ہے؟ مستراح کا مطلب ہے آرام کرنے کی جگہ۔ یہ مقام مدینہ کے دفاع کے لحاظ سے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یہیں سے خندق کھودنے کا آغاز کیا گیا۔ اسی مقام سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج اور اس کے سردار مسلم بن عقبہ المروی نے مدینہ میں داخلہ کیا تھا۔ یہ مسجد بنی حارثہ کے مکانوں کے بیچ پائے جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کے مقام پر واقع ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر استراحت فرمایا۔ ملک فہد کے دور میں اس کی جدید طرز پر تعمیر نو اور توسیع ہوئی۔ مسجد کے نام کے حوالے سے اسے بنو حارثہ کے گھروں میں واقع ہونے کی وجہ سے بنو حارثہ مسجد کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ مسجد آج بھی اپنی شان و تاب کے ساتھ اس مقام پر موجود ہے جس راستے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے لیے گئے تھے اور واپسی پر اس جگہ پہ استراحت کیا تھا، یعنی دمہ کیا تھا، آرام کیا تھا۔ اس کا دوسرا نام اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلسہ استراحت کی مناسبت سے مسجد المستراح ہے۔ مسجد کی تاریخ کچھ ایسی کہ یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بنائی گئی تھی اور بنو حارثہ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد میں عصر کے وقت دوران نماز بنو حارثہ کو تحویل قبلہ کا حکم پہنچایا تھا، یعنی اس وقت عصر کی نماز ہو رہی تھی کہ جب حکم آیا کہ اپنے قبلے کو بدل دو، یعنی اپنا منہ بیت المقدس سے موڑ کے خانہ کعبہ کی طرف کر دو۔ اسی لیے اس جگہ کو بنو حارثہ کی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور جب ان کو حکم ملا تو انہوں نے فوراً اس کی تکمیل کی۔ اس مسجد کی شان اور تاریخی اہمیت بہت نرالی ہے۔ یہ اس مقدس مقام پر قائم ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد سے واپسی پر آرام فرمایا تھا اور نماز ادا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شہداء احد کے قبور پر تشریف لے جاتے تو اسی مقام پر آرام فرمایا کرتے۔ اس مسجد کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران ہی کی گئی۔ یہ جبل احد کی طرف جانے والے راستے پر بائیں ہاتھ سطح زمین سے تقریباً نصف میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا احاطہ مستطیل شکل کا ہے اور رقبہ تقریباً 491 مربع میٹر ہے۔ داخلی دروازے مشرقی، مغربی اور شمالی سمت میں واقع ہے اور اس کی خوبصورت گنبد اور مینار اس کی منفرد دلکشی کا خاص جز ہے۔ اسی تاریخی نسبت کے حوالے سے ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس کی جدید انداز میں تجدید و توسیع و تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کا محل وقوع کیا بنتا ہے؟ یہ مسجد سید الشہداء روڈ پر مسجد نبوی کے شمال مغرب میں مسجد شیخین سے 300 میٹر کے فاصلے پر اور مسجد نبوی سے 2.5 کلومیٹر یعنی 2500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد المستراح اور مسجد حارثہ مدینہ منورہ اور غزوہ احد سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر آرام فرمایا تھا اور اسی ہی مناسبت سے اس مسجد کا نام المستراح ہے اور یہ بنو حارثہ کا محلہ ہوتا تھا۔ اس ہی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ اس کو مسجد بنی حارثہ بھی کہتے ہیں۔ ابن زبالہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جنگی لباس یہاں اتار کے اور پھر اس کے بعد آرام فرمایا تھا، اور ایک ٹائم کی نماز جس بعض روایات میں ظہر اور بعض روایات میں عصر کی نماز بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں وضو کر کے اس جگہ پہ نماز بھی ادا کی، اور یہ مسجد آج بھی اپنے پورے آب و تاب، شان و شوکت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ آپ جب اس علاقے میں اس جگہ جاتے ہیں، اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال پیچھے چلے گئے، کیونکہ اسی روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کو احد کی خوبصورت پہاڑی بھی نظر آتی ہے، اور اگر دوسری سائڈ پہ تھوڑا غور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی مینار بھی نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہی خوبصورت زیارت ہے، ادھر جا کے دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی بار بار اس پاک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کہ اللہ پاک تمام دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔